جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین. ہم بات کر رہے ہیں ISSB اس کا طریقہ کار کیا ہے, اور ہمارے یہاں پہ جو معزز مہمانان ہیں سینئر عہدیداران ہیں ISSB کے, انہوں نے بتایا ہے کہ کون کون سے پروسیس ہیں جن کو آپ کس طرح سے آپ نے جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور آپ ایک خاص مرحلے تک پہنچ جائیں گے. جس میں امپورٹنٹ چیز ہے جو بڑی موٹی موٹی سی ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے, وہ یہ کہ فزیکل فٹنس آپ کی بہت ضروری ہے اگر آپ اس کے لیے ISSB کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور اس میں کمیونیکیشن اسکل, جس میں وربل کمیونیکیشن اور ریٹن کمیونیکیشن یہ آپ کی آنی چاہیے, چونکہ ایسیز ہوتے ہیں اور ایسے لکھنا ایک آرٹ ہے. اس میں آپ کو کچھ تصویریں دی جاتی ہیں, آپ نے ان تصویروں کو ایلیبوریٹ کرنا ہوتا ہے, اور دوسرا آپ کو مختلف ٹاپکس دیے جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی آپ نے ایسے رائٹنگ کرنی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ اوریجنلی آپ جو ہیں ویسے ہی رہیں, آپ کو کسی اور کی شخصیت میں جانے کی, کسی اور کے شوز میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کوا چلا ہنس کی چھال اور اپنی بھی بھول گیا, اپنی ہی چال پہ آپ نے رہنا ہے. آپ شاہین ہیں یا آپ اڑنے والے ہیں, فضاؤں پہ راج کرنا چاہتے ہیں, یا آپ جس طرح سے بھی آپ جو بھی آپ فورسز کے جس بھی شعبے میں آپ جانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر ہینڈلنگ آنی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ISSB کے لیے, کہ اگر آپ کو کمپیوٹر کا بیسک نالج ہے تو یقین کیجئے آپ ایلیجبل ہیں, آپ ان کی جو بنیادی شرائط ہے اس کے اوپر پورا اترتے ہیں. بیماریاں, اس سے پہلے ہمارے معزز مہمانوں نے بتایا کہ اگر آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو اس پہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا, آپ کو رد نہیں کیا جاتا. سو حوصلہ رکھیں اور ضرور جوائن کریں. آپ کی اپنی فورسز ہیں, آپ کے اپنے ادارے ہیں, اور یہاں پر معزز مہمانان بیٹھے ہیں. آپ ان سے سوال کیجئے, یہ آپ کو جواب دے رہے ہیں اور مزید بھی جواب دیں گے ہم یہاں پہ آپ کے لیے. اور کالز بتائیے جی, کہاں پہ کال کر سکتے ہیں؟ 051-111-111-894 پر آپ ہمیں کال کر کے اپنا کوئی بھی سوال ہماری ان افواج کے آپ آفیسر سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا, ہم اب سوال کی طرف چلتے ہیں. جی. ایک بہت ہی اہم سوال جو تمام کینڈیڈیٹس کے ذہن میں ہوتا ہے, اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ISSB کے دوران جو ایسے رائٹنگ کروائی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, وہ کیوں کروائی جاتی ہے, اور ایک کینڈیڈیٹ خود کو کس طرح تیار کرے ان ایسیز کے لیے تاکہ وہ ایک امپیکٹ ہمارے پاس کال بھی ہے, کال بھی بیچ میں لے لیں. جی بالکل, کال لیتے ہیں پہلے. جی کالر ہیں جی. السلام علیکم جی, کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم, میں ویس بات کر رہا ہوں کامرا کینٹ سے. سر میرا کوشچن سر عرفان زیب کے لیے, اف سم ون گیٹ گڈ گریڈز ان گریجویشن بٹ ہیز سلائٹلی لوور مارکس آن SSC اور میٹرک, ول اٹ افیکٹ دیئر سلیکشن؟ جی, اور ایک اور بھی ہمارے پاس کالر ہے, ان کو بھی ہم لیتے ہیں. ہلو, لین 1 پہ ہے جی. دیکھیے, ہلو ہلو جی. جی آپ سن رہی ہیں؟ جی تھوڑی ہمیں بھی سمجھ آئی ہے تو آپ اس کو ایڈ کر لیجیے گا جو کوشچن ہے ان کا. جی دیکھ لیں کال. ہیلو جی, کون اور کہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد کشمیر سے طالب. جی سوال کوئی ہے آپ کا؟ میرا کوئی نہیں. جی جی, ہمارے پاس اور بھی کالر ہیں لین 2 پہ اور 1 پہ. جی جی دیکھیے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر, میں شیر محمد بات کر رہا ہوں ملتان شہر سے. سر آپ کو بہت بہت محبت بڑا سلوٹ. اور سر یہ عمر کا کتنا کا ہونا چاہیے بچوں کا, بچی کا, بیٹی کا؟ جی بالکل. اچھا, ایج لمٹ انہوں نے پوچھی ہے بچے اور بچی کی. یہ سارے سوال انکلوڈ کر لیجیے جی. جی پہلے سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں. جو مجھے کالر کا سمجھ آیا, ہی واز آسکنگ اباؤٹ دی ڈز دیٹ ایجوکیشن مارکس ہیو این امپیکٹ on the selection. Education, no doubt, it plays a very important role. آپ کا اس میں ISSB کے اندر ہم پرسنالٹی کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, اور جو ایجوکیشن کا آپ کا کرائٹیریا یا جو آپ نے پرفارمنس دی ہوتی ہے اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں. آخر میں ایک جتنے بھی ہمارے امیدوار یا کینڈیڈیٹس جو سلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کا ایک میرٹ سسٹم بنتا ہے. اگر تو وہ اس میرٹ سسٹم میں ایجوکیشن آلسو پلیز این امپورٹنٹ رول. تبھی میں نے شروع میں بھی کچھ گائیڈ لائن دی تھی کہ یہ جو ہی آپ آرم فورسز میں آنے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کوئی 1 یا 2 دن کا پروسیس نہیں ہے. اس کی سوچ آپ کو کچھ عرصہ پہلے ہی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر
ایجوکیشن بھی ایک ہے. آپ میٹرک اور ایف ایس سی میں اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ اچھے مارکس لے سکیں, لیکن پھر بھی اگر کسی بھی وجہ سے اگر کسی کینڈیڈیٹ کے کچھ مارکس اتنے بہتر نہیں آئے ہیں, یہ آپ کو کہیں سے بھی آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یو کین آلویز پرفارم بیٹر ان فیوچر. آپ آئی ایس ایس پی کے لیے آئیں, اپیئر ہوں, اینڈ جسٹ ہوپ فار دی بیسٹ کہ یو فالو اپ ان دی میرٹ. ٹھیک ہے, ایک سر اور ایک اور کال ہے کالر بھی ہے ہمارے ہمارے ساتھ. پاس. جی 1 پہ دیکھیے. ہیلو, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. جی سب وعلیکم سے السلام. پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو, اور مہمان گرامی کو شو میں خوش آمدید. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں کوئی سوال ہے آپ کیجیے, کا؟ سوال کیجیے. جی میں رکشے ڈرائیور ہوں, محمد خان نام ہے میرا, کراچی نازم آباد سے بات کر رہا ہوں. میری بیٹی ہے, میں انہیں پڑھا رہا ہوں, جی اور میری یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی کسی فورسز میں نرسنگ کرے اور دوسری بیٹی کسی فورسز کے آئی بی برانچ میں جائے. تو کیا ہماری بچیاں جن کے پاس سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکومنٹ ہو نرسنگ کے, تو انہیں کیا ہمارے فورسز میں جوائن کیا جا سکتا ہے, اور آئی بی کے لیے ہمیں بچی کو کیا پڑھانا ہوگا اور کتنا پڑھانا ہوگا, اس کے بارے جی میں ٹھیک ہے, بتا آپ دیں. ہمارا ایک شو اور سنتے رہیے گا, کالر ہم بھی ہے جواب جی. دیتے ہیں. جی جی ہلو. ہیلو, السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم سر. جی جی بولیے آپ. جی جی, سوال آپ کا کیا سر ہے؟ میں سر میرا سوال یہ ہے کہ میں آرمی سے ریٹائر ہوں, بازار شفیق میرا نام ہے, میری 60 سال عمر ہو گئی ہے. میں نے اپنا بیٹا بھرتی کرایا یہ اس میں آرمی میں, جی 2 دفعہ بھرتی ہوا ہے, وہ 2 دفعہ بھرتی لیکن ہوا یہ ہے, اس ہمارا کا میڈیکل تھوڑا- بھی ہو گیا. ابھی اس کا لیٹر جو ہے نا وہ نہیں نکلا ہے, کہتے ہیں آج آ جائے گا, کل آ جائے. اس ریزن میں اس کی پھر عمر زیادہ ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے, ہم اس کا جواب دیتے ہیں, جی، ہمارا جی، شو جی، سنتے جائے گا. رہیے گا. جی 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 2 جی؟ پہ ایک اور جی, کال شو سنتے رہیے, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. 2 پہ دیکھیں. ٹھیک 2 ہے, پہ دیکھیں. اللہ. جی جی آپ سن رہے ہیں. آرمی کا جواب دیتے ہیں آپ. ہاں جی، ہیلو. ہیلو 1 پہ دیکھیں. ہیلو, کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم, میں توصیف بات کر رہا ہوں غازی روڈ لاہور سے. جی, آپ کا سوال کیا ہے؟ میم کوشچن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تو مطلب کہ انگلش اس میں کوئی خاص نہیں ہوتی, تو ویسے اس کے لیے ایجوکیشن کتنی چاہیے ہوتی ہے, اور ہائٹ کے لحاظ سے؟ ٹھیک ہے, Height اور ہائٹ کے education. حساب سے. جی میں میرے خیال اب جواب لے لیں جی ہم. بالکل, پھر اس کے بعد آپ callers شو کو سنتے add کریں رہیے گا. گے. جی دو سوال جو ہیں وہ لیفٹنٹ کرنل منیر جو کہ آپ کو انیشل وہ ہائٹ کا اور اس کا پوچھ رہے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں. اور ایک سوال آیا تھا کہ ان کو کال لیٹر ریسیو نہیں ہوا, انہوں نے 2 دفعہ اپلائی کیا. تو کال لیٹر کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئی ایس ایس پی میں کچھ کینڈیڈیٹس جو ہیں جو کہ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد اگر اس کو سروسز اکیڈمی کی طرف سے کال لیٹر نہیں ملتا, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس پورے پاکستان سے بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں, اور سلیکشن ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے. ایک میرٹ بنتا ہے, اس میرٹ کے اوپر ایک فائنل میرٹ کے اوپر اگر وہ کینڈیڈیٹ ہمارا پورا نہیں اترتا, اس کی وجہ سے اس کو کال لیٹر ریسیو نہیں ہوا ہوگا. ادروائز ہی کین آلویز کانٹیکٹ دی آئی ایس ایس پی ہیلپ لائن اینڈ ہی کین آسک فار دی اپڈیٹ. ٹھیک ہے سر, ہائٹ کے حساب سے جو پوچھا گیا, جو لانگ کورس کے لیے ہائٹ منیمم ہائٹ ہے وہ 162.5 سینٹی میٹر ہے. ٹھیک ہے, اور جو تعلیم ہے, جو ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ, دیٹ از منیمم اٹس انٹر اور ایکویولنٹ, لائک اٹ کین بی آئی سی ایس, اٹ کین بی ایف ایس سی اور ایف اے. تو اس جو اہل امیدوار ہیں اس کوالیفیکیشن کے مطابق وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے عدیل. اچھا, یہ ہیلپ لائن ہم بتا دیں, ہیلپ لائن جی, کیا ہے جی آپ کی آئی ایس ایس پی کی, اگر کوئی کسی سے کوئی کوئری ہے, کسی کا کوئی سوال ہے. جو جو آرمی سلیکشن سینٹرز ہیں وہ ہر آرمی سلیکشن, بیکاز جس طرح میں نے آغاز میں بتایا کہ 14 سلیکشن سینٹر ہیں آل اکراس دا پاکستان, اور ہر آرمی سلیکشن سینٹر کا جو ڈیزگنیٹڈ اپنا ہیلپ لائن نمبر ہے. وہ ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سے جو امیدواران ہیں ان کو وہاں سے تینوں سروسز کی جو ویب سائٹ ہم نے آپ کو بتائی ہے, دیٹ از دی بیسٹ لنک. آپ نے کوئی بھی سلیکشن سینٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے, کوئی نمبر
تو دیٹ از اویلیبل آن دی ویب سائٹ. ٹھیک ہے. اچھا, یوٹیوب کے اوپر ہمارے کچھ سوال آ رہے ہیں جس میں عدیل عمران نے پوچھا ہے کہ جنرل نالج کا کتنا علم ہونا چاہیے اور کتنا رول ہے ISSB میں. جی ڈپٹی اس کے بارے میں آپ کو. جی جنرل نالج کا بہت اہم رول ہے. آپ نے ایک سوال مجھ سے ایسے رائٹنگ کا بھی کیا تھا. ایسے رائٹنگ میں بھی جنرل نالج کا بہت کردار ہے. اس کے علاوہ انٹرویو کے دوران جو ہے ہم کینڈیڈیٹ کو جب مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اس کا جنرل اویئرنیس چیک کرتے ہیں کہ اس کی نو ہاؤ کتنی ہے, اور اس کو اس لیے بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, سوشل میڈیا سے شناسائی سب کی ہے. تو وی ایکسپیکٹ کہ ایک 18 سال کا کینڈیڈیٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو بیسک جنرل نالج کرنٹ افیئرس کے اوپر نو ہاؤ ہونا چاہیے, اور اگر وہ ہوگا تب ہی وہ ایک اچھا اور امپیکٹفل ایسے بھی لکھ سکتا ہے, اور انٹرویو کے اندر جو سے سوالات کیے جاتے ہیں ریگارڈنگ جنرل نالج وہ ان کا جوابات بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, کالز کی طرف جاتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام میم, محمد وقاص بات کر رہا ہوں. جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ میم کچھ جاب آپ آفر کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم جاب آفر نہیں کر رہے. 2 پہ دیکھیں. جی ٹھیک ہے. جی 2 پہ ہے. ہیلو, السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ میم آپ نے میرے سوال کا جواب پوچھ رہے. جی آپ سوال کیجیے. جی بیٹا, سوال بتائیے آپ کا کیا ہے؟ میں نے آپ کو اپنی بیٹیوں کا کہا ہے کہ ایک نرسنگ کورس میں ہے اور ایک جو ہے نا IB میں جانا چاہتی ہے. اوکے جی ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیے, ہم جواب دیتے ہیں. 3 پہ دیکھیے, 3 پہ یہ کالر ہے ہمارے ساتھ. 3 پہ اوکے, 1 پہ ہیں. ہیلو, السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کوئی سوال ہے آپ کا؟ بالکل, مجھے غزل کاکڑ کہتے ہیں فرام کوئٹہ. آپ کو اور کس کو آواز کی دنیا میں ویلکم, بخیر اخلاق. جی بولیے, سوال بولیے. ہیلو, السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی, کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی میم, سوال ہے, آپ نے مسعود احمد کو کال کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاب کے لیے آپ کو نمبر دیا انہوں نے مجھے. بھائی, ہم یہاں جاب آفرز نہیں کر رہے. آئی تھنک وہ جو IT والا سوال ہے وہ آپ اس کا آنسر ہے, وہ بار بار وہ ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے. ان کو بتانا چاہوں گا کہ جو نرسنگ اور IT دونوں میں جو خواتین امیدوار ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. IT کے لیے ان کو یہ جو لیڈیز کیڈٹ کورس آتا ہے اس میں ڈفرینٹ جو کیٹیگریز ہیں ان کی ایڈورٹیزمنٹ گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے, اور جو IT میں جانا چاہتی ہیں وہ اپنا جو ہے وہ BS یا ماسٹر IT کر کے اس کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں IT کے لیے. اور جبکہ جو نرسنگ ہے وہ FSC کے بعد جو منیمم کوالیفیکیشن ہے FSC پری میڈیکل اس کے لیے ہونا چاہیے. تو وہ اگر جو نرسنگ میں جانے کی بچیاں خواہش مند ہیں وہ اپنی FSC پری میڈیکل کرنے کے بعد جو AFNS آرم فورسز نرسنگ کا جو آتا ہے جو ادارہ ہے اس کے لیے جب ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے تو اس حساب سے اپنا اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, اس کا ISSB سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک سیپریٹ ہے, وہ ایک سیپریٹ ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. AFNS کی جو ہے. جی تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے سامعین و ناظرین کہ اگر آپ نرسنگ کے لیے, ابھی جو ہمارے کالر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں یا لے کے آنا چاہتے ہیں اس طرف, تو آپ کو ایک سیپریٹ ادارے میں جانا پڑے گا اور سیپریٹ طریقے سے آپ کو جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا. ISSB سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے اور میسیجز ہیں یوٹیوب کے اوپر, نام لے لیں ان کے تھوڑے سے, میرے خیال بتا لیں. جی ہمارے پاس بڑے امپورٹنٹ کویسچنس ہیں. اسامہ افسار ہیں, عدیل عمران ہیں, اسی طرح باسط کھرل ہیں, کوکب صاحبہ ہیں. اور اس میں ایک اہم سوال جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ انہوں نے پوچھا ہے ویٹ کتنا ہونا چاہیے اور باڈی میس اس میں کتنا کاؤنٹ کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات, یہ اہم چیز ہے. جی جو اسٹینڈرڈ BMI ہے جو کہ 25.4 منیمم ہونا چاہیے, وہ اس BMI کے حساب سے جو کینڈیڈیٹ اس پہ پورا کرتے ہیں, جو اسٹینڈرڈ ایک جو ہیلدی BMI ہے اس کے حساب سے ہے. جو اوور ویٹ کینڈیڈیٹس آتے ہیں, نارملی ہم اوور ویٹ کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں فار ویک اور 2 weeks ٹائم کا ٹو ریڈیوس اینڈ بی ود ان دیئر گیون BMI. تو وہ اس حساب سے ان کو کیٹر فار کیا جاتا ہے اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو کہ اوور ویٹ ہے. اچھا, یہ کوکب صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم نارمل ڈریس میں بھی آ سکتے ہیں؟
نارمل ڈریس جی بالکل ایز فار ایز خواتین ہیں جو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی نارمل سے مراد یہ کہ ان کا اگر وہ برقع پہن کے یا وہ حجاب کر کے یا وہ اس طرح سے بھی آ سکتی ہیں. جو ہمارا جی ISSB کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہماری لیڈی کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ISSB میں آ رہی ہیں ان کو کوئی ڈریس کا نارمل ڈریس میں وہ بالکل آ سکتی ہیں, لیکن جہاں تک یہ ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں تو پریکٹیکلی شاید جو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ اس ڈریس کے ساتھ وہ پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ باہر کی ایکٹیویٹیز کو اٹیمپٹ کر سکیں. تو نارمل ڈریس از پاکستانی ڈریس, جو ہمارا نارمل شلوار قمیض ہے وہ دیٹ از الاؤڈ, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, اور اس میں وہ کینڈیڈیٹ شاید خواتین کو اندر خواتین ہی دیکھ رہی ہیں. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے پہلے جس طرح بتایا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کے لیے ہمیں جاگرز اور شارٹس, اور اس پہ خواتین کا میں بھی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ نارمل ٹریک سوٹ میں وہ آ سکتی ہیں, جاگرز میں آ سکتی ہیں. اس کا کیونکہ وہ تھوڑا فلیکسیبل ڈریس ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے اندر کافی ریگریس فزیکل ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں, تو جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی کمفرٹ بہت ضروری ہے. تو جتنا وہ فلیکسیبل ڈریس ان کا آؤٹ ڈور میں ہوگا, پریفریبلی ٹریک سوٹ ہی ہے. تو لیڈیز جو ہیں جب وہ آئیں تو وہ ٹریک سوٹ پہن لیں آؤٹ ڈور کے لیے, اور اندر انڈور ایکٹیویٹیز کے لیے اور یا سائیک ٹیسٹ کے لیے یا ڈپٹی کے ٹیسٹ کے لیے وہ کوئی بھی فارمل ڈریس پہن سکتی ہیں. ہاں, اور ان کو تھوڑا سا یہ اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ اندر بھی ان کو جو انٹرٹین کر رہی ہوں گی یا جو ان کے ساتھ مخاطب ہوں گی یا جو کروا رہی ہوں گی وہ بھی خواتین ہی ہوں گی نا. ہاں, تو ان کو پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ جی یہ میجر تنزیلہ آپ کو اس کے بارے میں بیسیکلی جو لیڈیز بیچ ہمارے پاس آتا ہے اس کی ساری جو کنڈکٹ موڈیلٹیز ہے ان کو لک آفٹر ایک لیڈی آفیسر کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے, جو کہ اوور آل ان کے 4 سے 5 دن کا جو اسٹے ہمارے پاس ہوتا ہے فرام ارائیول ٹو ڈپارچر. وہ لیڈی آفیسر ان کی کلمینیشن تک ساری ایکٹیویٹیز کو لک آفٹر کرتے ہیں. ان کیس دے ہیو اینی ایشوز جو ان کے ڈیفینیٹلی یہ سوال جو آیا یہ آتا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی روٹین میں بھی کہ جو آؤٹ ڈور ٹاسک ہے کچھ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ریلکٹنٹ ہوتی ہیں کہ جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ آؤٹ ڈور ٹاسک کے لیے یہ ٹریک سوٹ پہننا مشکل ہوتا ہے. تو پھر ان کو ہم کچھ نہ کچھ ارینجمنٹس ود ان ISSB ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, اور زیادہ تر ہم ان کو گائیڈ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ گھر سے آ رہے ہوں تو پریفریبلی ایک ٹریک سوٹ جو کہ لوز ہو, مطلب آپ کی باڈی بھی جس پہ کمفرٹیبل رہے اور آپ کورڈ بھی رہیں, وہ ضروری ہے. کیونکہ آؤٹ ڈور ٹاسک میں کیونکہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ریگریس اور اس طرح کی ہوتی ہیں, وہاں پہ جو نارمل شلوار قمیض ہے یا اس طرح کے ڈریسز ہے وہاں سے ان کو چوٹ لگنے کا یا زخمی ہونے کا خدشہ رہتا ہے. تو پریفریبلی ایڈوائز چاہیے کہ ٹریک سوٹس اپنے ساتھ وہ کیری کریں. ٹھیک ہے, ان پہ دیکھیں کال ہے. جی ہیلو, السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں زعیم بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا کوشچن ہے کہ یہ جو آرمی میں سپورٹنگ کیٹیگریز ہوتی ہیں لائک میڈیکل کیڈٹ اور ٹیکنیکل کیڈٹ کورس, کیا ان کی سلیکشن ایزی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لانگ کورس اور وغیرہ وغیرہ؟ اوکے, کسی کو سوال سمجھ آئی؟ کیونکہ مجھے سمجھ یہ میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو گریجویٹ بیس کورسز ہیں یا میڈیکل کے جو کورسز ہیں ان کا سلیکشن آپ کہہ لیں کرائٹیریا سملر ٹو دی ادرز ہے یا ان سے ڈفرینٹ ہے؟ بیسکلی جو ان کا سوال کا جو فرسٹ اسپیکٹ تھا وہ یہ کہتے ہیں جتنے بھی میڈیکل کیڈٹس ہیں, میڈیکل کیڈٹس کے لیے آپ میں بتا دوں یہاں پر وہ ان کی ISSB نہیں ہوتی. ان کا تینوں سروسز میں اگر انڈکشن ہونی ہے تو وہ NHQ یا AHQ یا ہم GHQ کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں وہاں پہ انیشیل کلیئر کرنے کے بعد ان کے انیشیل سلیکشن سینٹر میں کمپلیٹ پرسنالٹی اسیسمنٹ کنڈکٹ کی جاتی ہے, اور اس کی اسیسمنٹ کے اوپر جو ان کی پرسنالٹی کی جو ہے وہ انٹیک وہ ہمیں آ جاتی ہے انیشیل سلیکشن سینٹر سے. پھر ایک ان کا بورڈ بنتا ہے GHQ میں جس کے اوپر ان کی فائنل سلیکشن کی جاتی ہے. تو یہ تو میڈیکل کیڈٹس کی سلیکشن کا پروسیس ہے. جو TGCs کی بات کر رہے ہیں اوبویسلی TGCs کا جو ISSB ہے وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں, اور TGCs موسٹلی ہمارے پاس جو آ رہے ہیں وہ FSC یا ایکویلنٹ کی جو ڈگری ہے وہ اپنی کوالیفیکیشن کے ساتھ وہ آتے ہیں ہمارے پاس, اور جب باقی پروسیس ان کا باقی جو انٹرمیڈیٹ یا ایکویلنٹ کورسز کی طرح ہی ان کی ساری پروسیسنگ. اچھا, یہاں پہ ایک چھوٹا سا کویشچن میرے پاس کہ ہمارے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بچیاں اسپیشلی ان کو بولنے میں کمیونیکیٹ کرنے میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. فار انسٹنس KP کے اندر جو ہے وہ لینگویج اور لنگوسٹک جو بیریئرز ہیں, تو پوچھنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اردو نہیں آتی باقی چیزوں کو وہ کرتے ہیں تو اپنی اس پرٹیکولر جو ان کی مدر لینگویج ہے یا جو مدر ٹنگ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا وہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں؟
اچھا دس از ویری امپورٹنٹ کویشچن. ایز وی سی کہ آئی ایس ایس بی جو ہے وہ ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے اور ٹرائی سروسز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس فیمیل ہوں یا میل ہوں, ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیشنل لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ اور بیسک اسپیکنگ کیپیبلٹی جو ہے وہ نیشنل لینگویج کی تو ہونی چاہیے. آل دو ہماری جو آفیشیل آئی ایس ایس بی کی جو لینگویج ہم اس کو انگلش کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو انگلش بولنے میں کچھ بیریئرز ہیں تو اردو لینگویج تو مسٹ اس پہ گرپ ہونی چاہیے. آئی ایس ایس بی میں جو نیشنل لینگویجز ہے وہ ان کو ہم انٹرٹین اس طرح سے نہیں کر رہے تھے. تو اگر ایک بچی ہمارے پاس, کیونکہ جو بچیاں ہیں ہمارے پاس وہ جو شارٹ کورسز کے لیے یا ڈائریکٹ شارٹ سروس کے لیے آ رہی ہوتی ہے تو وہ اسپیسیفکلی کسی ڈگری کے ساتھ اپلائی کرتی ہے. تو آبویسلی ایک انڈیویجول جو ڈگری کے ساتھ اپلائی کر رہا ہے اس کو نیشنل لینگویج کی ڈیفینیٹلی گرپ ہوتی ہے. آئی ووڈ لائک ٹو سرٹنلی رسپونڈ آن دس, کیونکہ یہ میرا پہلا ٹاسک ہی ہوتا ہے پبلک اسپیکنگ کا, جو کہ انہوں نے انگلش لینگویج میں جو ہے نا اس کو ڈلیور کرنا ہوتا ہے. نارملی ہم پہلی جماعت سے ہی جو ہے وہ 12ویں تک 16ویں تک انگلش ہمارا ایک ایسا کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ اس میں شامل ہی ہوتا ہے. ہاؤ ایور ڈیورنگ دی پبلک اسپیکنگ اگر آپ کو کوئی ایسا ورڈ ہے جو آپ کو انگلش میں نہیں آتا, آپ اس کو اس وقت کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ ریورٹ بیک ٹو انگلش بھی کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی سلیکشن پر کوئی ایسا مسئلہ یا داغ نہیں آتا. اٹ کین آلویز ہیپن. اور یہ جو ایسے رائٹنگ ہے تو ایسے رائٹنگ تو پرٹیکولرلی آپ لوگ انگلش میں ہی کرواتے ہیں؟ جی بالکل, ایسے رائٹنگ ہوتی ہی انگلش میں ہے. اور آپ کا سوال بھی تھا ایسے رائٹنگ سے متعلق, تو ایسے رائٹنگ جو ہے وہ ارائیول ڈے پہ جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے جو بایوڈاٹا فارم بھرنے کے بعد, اور اس میں کینڈیڈیٹ سے ایک ڈومیسٹک یا نیشنل ایشو پہ انگلش کے اندر 300 سے 400 ورڈز کے اوپر ایک انگلش میں ایسے لکھوایا جاتا ہے. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگین ایک کینڈیڈیٹ جو آ رہا ہے ہمارے پاس, وہ انگریزی کے اندر جو بالکل بیسک سا ایک موضوع دیا جاتا ہے اس کے اوپر ایسے لکھ سکے بآسانی, بیکاز اسکولز اور کالجز کے اندر بھی ایسے لکھوایا جاتا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایسے لکھنے کی تیاری کس طریقے سے کی جائے. میں یہ اسپائرنگ کینڈیڈیٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویسے تو کالجز اور یونیورسٹیز میں لکھوایا جاتا ہے, بٹ اگر آپ آئی سی ایس پی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ایک اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو اسٹارٹ رائٹنگ سم تھنگ آن اے گیون ٹاپک ڈیلی. ایک پیج لکھنا شروع کر دیں اور اس کو خود نہیں تو کسی بھائی کو یا کسی کو کہیں کہ وہ چیک کر لے. بیسک انگلش سینٹینسز کی کنسٹرکشن وہ ٹھیک ہونی چاہیے. میں جنرل نالج کی بات کی, آپ کا جب تک نالج نہیں ہے کسی ایشو کے بارے میں تو آپ افیکٹفلی اس کو لکھ نہیں سکتے ہیں. جو کمیونیکیشن اسکل کی پریزیڈنٹ نے بات کی جس کے 2 حصے تھے, ایک وربل اور ریٹن, اس میں ہم ریٹن کمیونیکیشن اسکل کو دیکھتے ہیں. سو ریٹن کمیونیکیشن اسکل تبھی بہتر ہو سکتا ہے جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے, تھوڑا سا نالج ہوگا آپ کو اور آپ ایک اچھے طریقے سے ایسے لکھ سکتے ہیں. اچھا ایک چھوٹا سا میں اپنی انفارمیشن کے لیے یہ کہ ہمارے یہاں رٹا سسٹم ہے بہت زیادہ. بچے ہاں بریک ہو گیا, بریک کے بعد ہم کر لیتے ہیں اور پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی بالکل, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی بہت کچھ باقی ہے.
कॉलर, हम उनसे सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मालिक है, मैं पेशावर से बोल रहा हूँ जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, कैरिंग एंगल क्या चीज है? मेरा बेटा फेल हो गया है इनिशियल में, वो हॉकी प्लेयर है, वो क्रिकेट प्लेयर है, वो बिल्कुल फिट फाट है, कैरिंग एंगल पे उसको रिजेक्ट कर दिया है। व्हाट डज आर्मी, और क्या चाहिए आर्मी? ओके ओके, ठीक है, हम ठीक है। एक और कॉलर भी हमारे साथ है, उनका सवाल भी सुन लेते हैं और दोनों को इकट्ठा जवाब देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? चलिए इसका जवाब ले लें मीनवाइल जी। अच्छा, उनका सवाल था हॉकी प्लेयर भी है और फिजिकली फिट बच्चा है, देन फेल हो गया, ये क्या हो गया? जी, मैं आपको उस पर थोड़ा सा बताता चलूँ कि ISSB के अंदर हम कैंडिडेट को 3 डायमेंशनल देखते हैं और इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। इट इज़ जस्ट नॉट वन एस्पेक्ट कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो ही गेट्स रिकमेंडेड। बेसिकली अ बैलेंस पर्सनैलिटी इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो अगर वो सिलेक्ट नहीं हो सका, ही मस्ट बी लैकिंग इन सम एस्पेक्ट, चाहे वो GTO की डायमेंशन है, डिप्टी प्रेसिडेंट के पास है, या साइक डायमेंशन है, तो समथिंग वुड बी लैकिंग। बट इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जिसके अंदर हर तरह से पर्सनैलिटी को देखा जाता है। यानी सिर्फ फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है, बाकी तमाम चीजें भी होना जरूरी है। जी प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फैजान बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा मेंबर से सवाल ये है कि अगर एक कैंडिडेट है वो ISSB के दौरान किसी टास्क में इंजर या जख्मी हो जाता है या अगर बीमार हो जाता है, तो क्या उसका ISSB का चांस जाया हो जाएगा या उसको दोबारा पेयर होने का मौका मिलेगा? जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बताते हैं आपके सवाल का जवाब। जी बहुत क्लियर सवाल इन्होंने पूछा। ये नॉर्मली ज़ख्मी जो हैं वो बच्चे मेरे टास्क के दौरान हो जाते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू ये भी एक अच्छा मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि ISSB जो है उसके लिए तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत डियरर होते हैं। हम पूरे तरीके से कोशिश करते हैं कि बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा जाए, बट ड्यू टू नेचर ऑफ वर्क और क्योंकि इनएक्सपीरियंस होता है कैंडिडेट्स का कि किस रुकावट को कैसे नेगोशिएट करना है, तो वो उसमें कभी कभार थोड़ा ज़ख्मी हो जाते हैं। अच्छा, उनकी अगर ऐसी कोई ऐसा ज़ख्मी या ऐसा इंजर्ड हो गया है जिसकी वजह से वो अगला टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो सिलेक्टर उस बच्चे का जो टेस्ट है उसको उधर ही रोकने की रिकमेंडेशन आगे फॉरवर्ड करता है, ताकि ज़ख्मी होने की वजह से इस कैंडिडेट का चांस एटलीस्ट ज़ाया ना हो जाए। तो फैज़ान, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप ऐसा ज़ख्मी हो गए हैं कि आप अगला कोई जो आपका जो आने वाला टास्क है वो नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, तो आपकी ISSB की जो अटेम्प्ट है वो ज़ाया नहीं होगी, बल्कि आपको एक फ्रेश चांस दिया जाएगा। हमारे पास एक और कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, क्या आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? ओके, एक और कॉलर भी है। एक और कॉलर है जी, देख लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? माय नेम इज साइम अली, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। जी बेटा, जी सवाल कीजिएगा। मैं ऑफिसर से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम इनिशियल टेस्ट अगर देते हैं तो वो उसकी बुक्स कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, एकेडमी कौन सी रिकमेंड कर सकते हैं, या बुक्स वगैरह जो है ISSB ओरिजिनल दोनों के लिए तैयारी करना चाह रही हैं? ठीक है बेटा, आप हमारा शो सुनते रहिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जी, बुक्स और कोचिंग एकेडमी के बारे में। अच्छा, इसमें आई वुड लाइक टू एडवाइज हिम कि डोगर की बुक्स कुछ इस तरह की अवेलेबल है, या मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स है जिससे बच्चे जिनको कंसल्ट करते हैं और प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके लिए ऑथेंटिक सोर्स इस वक्त जो अवेलेबल है वो हमारे अभी इसी FM के सोर्स से बात करूँगी कि अवेलेबल बहुत सारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं, कैंडिडेट्स उनको कंसल्ट करें जहाँ से उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरा, एक ISSB की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री है ISSB के प्रोसेस के ऊपर, तो वो उसको कंसल्ट कर सकते हैं, सो दैट कि दे गेट ओरिएंटेड टू के आप उन 4-5 दिनों में ISSB इन्होंने कैसे प्रोसीड करना है हर टास्क को। दूसरा, जो बात उनकी एकेडमी की कोचिंग की बात आ रही है, इसमें आई वुड एडवाइस कि एक्सेसिव रिलायंस ऑन कोचिंग एकेडमीज ना वो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता कैंडिडेट्स का, क्योंकि हम ISSB में रहते हुए ज़्यादातर बच्चों के अंदर जो नेचुरल जो उनकी पर्सनैलिटी की खसूसियात हैं या उनकी ओरिजिनलिटी है या सिंप्लिसिटी ऑफ पर्सनैलिटी, हम उनको देख रहे हैं, रॉ फॉर्म में देखते हैं। लेकिन अगर बच्चा उनको रिहर्स या कोच रिस्पॉन्सेज से मास्क करने की कोशिश करता है या छुपाने की कोशिश करता है, तो जो उनका ट्रू पोटेंशियल है वो सिलेक्टर आइडेंटिफाई
آئیڈینٹیفائی کرنے میں اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, اور اس سے ان کے ریکمنڈیشن کے جو چانسز ہے وہ کافی حد تک ریڈیوز ہو جاتے ہیں. تو آئی ووڈ ایڈوائز کہ آپ اوریجنل رہیں, جو آپ کی پرسنالٹی کی ریئل اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں آپ بس وہی پورٹرے کریں, اور کوشش کریں جو ویکنیسز ہیں ان کو آپ جو نا گریجولی امپروو کرنے کی کوشش کریں, اوور نائٹ یہ امپروو نہیں ہو سکتی. جی میں اس پہ ایڈ کروں گا کہ یہ پروگرام کا مقصد بھی آج کا یہی ہے کہ آپ کے جتنے ڈاؤٹس ہیں, جتنے متھس ہیں, وہ سارے کلیریفائی ہو سکیں, آپ کے کویشچنس کو آنسر کیا جا سکے. ہم آپ کو ڈے وائز, ہم نے ایف ایم کے پروگرام میں بھی آپ کو ڈیٹیل بتا رہے ہیں, آپ کو ڈے وائز آپ اس پروگرام کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یو مسٹ کنسلٹ دی یوٹیوب آلسو, اس میں پرانے پچھلے سال کے بھی, بٹ دی اتھینٹک پروگرام وڈ بی جو کہ آئی ایس ایس بی کے اپنے آفسرس نے کیا ہوا ہے. ان پروگرامس کو دیکھیں, یو ول گیٹ دی سیکوینس. اس کے علاوہ آپ کو کسی اور بک کی ضرورت نہیں ہوگی. جو آپ کو نالج ہے وہ آپ کی بیسک نالج جو پرانی ہے ایف ایس سی والی, دیٹ وڈ سفائز. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی لائن 1. ہیلو السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں کراچی سے رضی اللہ خان بات کر رہا ہوں. جی 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 کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سر ایک سر سوال ہے کہ میری جو سر ایج ہے نا جی, وہ سر یہ اس سال کے 2025 میں 14 جولائی کو 22 سال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور سر اور جو 14 اکتوبر کو میری ایج جو ہے وہ 22 سال 3 مہینے کی ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. اگر میں سر یہ 14 اکتوبر سے پہلے اگر میں اپلائی کر رہتا ہوں, یعنی اپنا جو انیشیل ٹیسٹ کے لیے فارم فل کر رہتا ہوں, تو میں کیا ایس ایس بی کے لیے ایلیجیبل ہوں گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا, آپ ہمارا شو سنیں, آپ کو جواب مل جائے گا. ہیلو السلام علیکم, کالر کہاں سے؟ السلام علیکم, میں ہارون بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی, کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے پریزیڈنٹ آئی ایس ایس بی سے زون کے متعلق جی, کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ پنجاب کا ہے تو کیا ضروری ہے کہ اس کی آئی ایس ایس بی گجرانوالہ میں ہی آئے گی یا کسی اور زون میں بھی اس کی آئی ایس ایس بی آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا, آپ ہمارا شو سنتے رہیے, آپ کو جواب ملے گا. جی میں سمجھ گیا. پہلا ایج کا پوچھا تھا کسی نے. جی پہلے ایج کا بتا دیں, پھر میں زون کا. ایج جو ہے وہ جو انہوں نے اسپیسیفکلی کوشچن کیا تھا وہ بالکل ہی از ایلیجیبل فار اٹ اور ہی کین اپلائی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی اب زون کا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ہم نے 4 میں نے آپ کو بتایا تھا سینٹرز ہیں, وہ ان کا مین مقصد ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ان کے ڈومیسائل کے حساب سے اور ان کی پریفرنس کے حساب سے ان کو وہاں ڈیٹیل کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی کسی بھی وجہ سے اپنا زون چینج کروانا چاہتا ہے, دیر از اے پراپر وے, ہی کین گیو این ایپلیکیشن, اور وہ آئی ایس ایس بی کے جو سلیکشن برانچ ہے وہاں پہ وہ ایک ریٹن فارم اویلیبل ہے, اس پہ اگر وہ اپلائی کر دے تو وی کین چینج دی زون آلسو. say for example from Gujranwala to Malir or from Malir to Kohat, that is possible. اور آپ کی پریفرنس کو دیکھتے ہوئے ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ کینڈیڈیٹ فیسیلیٹیٹ ہو ہم اس کو وہ زون الاٹ کر دیتے ہیں. لیکن ایک سرٹن ٹائم پیریڈ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. ایٹ دی لاسٹ ڈے اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل. کوشش کریں کہ آپ کو جو 15 دن یا 10 دن پہلے کال لیٹر ملتا ہے, امیجیٹلی یو رسپونڈ ٹو دیٹ, اور ایٹ لیسٹ 10 days prior so that we can reschedule a candidate accordingly. ٹھیک ہو گیا. ایک سوال ہے ہنا پوچھتی ہیں کہ میں کم بولنے کی عادی ہوں, اور اگر میں ٹیم ورک کے درمیان میں کم بولتی ہوں تو کیا یہ میرے اسکور کو افیکٹ کرے گا؟ یہ غالباً گروپ ٹیسٹنگ آفسر کا ڈومین ہی ہے, اور اس میں جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بڑی نارمل سا ہمارا ایک کوڈ بھی ہے کہ گریٹ مطلب آپ سے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو جو بھی آپ کے سلیکٹر ہے, آیا وہ سائیکالوجسٹ ہے یا گروپ ٹیسٹنگ آفسر ہے یا ڈپٹی پریزیڈنٹ ہے, تو اس کو اندازہ ہوتا ہے آپ کے لیول آف شائنس کا. اس شائنس کے ساتھ آپ کے ایکشن جو ہیں وہ کتنے اپروپریٹ ہو رہے ہیں وہ اس کو ڈیو ویٹیج دیتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ گروپ ڈسکشنز میں جو ہے وہ ساتھ جو ہے اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں بیفور یو اپیئر انٹو دی آئی ایس ایس بی. تو اس سے جو ہے آپ کا جب ڈی ڈے یعنی کہ جو وقت آئے گا جس میں آپ نے پرفارم کرنا ہے تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے. ادروائز آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ آبویسلی دے اسپیک لاؤڈر. اچھا سر, ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں.
وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سسٹم ہمارا رورل سسٹم ہے، اور رورل سسٹم کے اندر جو ہے وہ جو رٹا سسٹم بہت زیادہ موجود ہے. انفارچونیٹ ہے لیکن ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. تو اگر فرض کریں وہاں پہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر بتا دیتا ہے کہ یہ ایک مضمون یاد کر لو اور یہ مضمون ہر جگہ فٹ ہو جائے گا، آپ اس کو بس وہ یہ اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیاں کر لیں تو یہ ہر جگہ چل جائے گا. اگر کسی نے ایسا مضمون یاد کر لیا ہے اور وہ آ گیا ہے اور اس نے وہ دے دیا ہے تو پھر آپ کیسے اسیس کریں گے کہ واقعی یہ اس طرح کا ہے؟ اور کیا رٹا سسٹم کے تحت واقعی کوئی ISSB میں اپیئر ہو سکتا ہے، یا اس کو ٹرائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں اگر اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آن اے لائٹر نوٹ، کہ اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ایک جہاز میں بندہ سفر کر رہا ہے اور اسے جہاز کے سفر کا احوال پوچھا گیا اور اس نے نیچے ایک فٹ بال میچ کو فوکس کر کے سارا احوال فٹ بال میچ کے بارے میں بتا دیا، تو اگر آپ اس کو رٹا کہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اہم چیز ہے کہ جس چیز کے بارے میں جو ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے اس سے ریلیونٹ رہ کے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. اس سے پھر ہم جانچتے ہیں کہ آپ کی یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے جہاز میں بیٹھا ہوا کہ میں نے جہاز سے نیچے دیکھا، نیچے فٹ بال میچ ہو رہا تھا، پھر فٹ بال میچ کا سارا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، سائیکالوجسٹ کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی امیدوار کو سائیکالوجسٹ کی طرف سے ناٹ ریکمینڈ کیا جائے تو کیا وہ فلی ناٹ ریکمینڈڈ سمجھا جائے گا؟ اچھا، دس از اے میتھ اباؤٹ ISSB سلیکشن سسٹم اینڈ آئی وانٹ ٹو کلیئر اٹ. دیکھیے ISSB کا جو سلیکشن سسٹم ہے دیٹ از ایکچولی 3 ڈائمینشنل سسٹم، اور اس میں جو تینوں سلیکٹرز ہیں وہ جیسے ڈپٹی پریزیڈنٹ ہے، GTO ہے اور سائیکالوجسٹ ہے، تینوں کے پاس ایکول ویٹیجز ہوتی ہیں اسیسمنٹ کی. اور اگر ایک کینڈیڈیٹ سائیکالوجسٹ کے پاس ڈیو ٹو سم ریزنس وہ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتا ہے تو کینڈیڈیٹ کے پاس ایکول اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اچھا پرفارم کر لے GTO کی ڈائمینشن میں یا ڈپٹی پریزیڈنٹ کی ڈائمینشن میں. اور وہ پھر فائنل کانفرنس ڈے پہ یہ چیز ہم آپس میں تینوں سلیکٹرز ڈسکس کرتے ہیں. اگر اس کینڈیڈیٹ کے اندر اتنے زیادہ گریو سائیکولوجیکل ایشوز نہیں ہیں جو کہ اس کو بالکل ISSB کی یا آپ فورسز کے لیے انسوٹیبل کر رہا ہے تو اس کے پاس چانس ہے کہ وہ فائنلی ریکمینڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی حوالے سے ایک اور سوال کہ بہت سے کینڈیڈیٹس اپنی پرسنالٹی کو چھپا کر اور بہت ہی انہینس کر کے بہت ہی اپنے آپ کو ایک ہیرو ٹائپ فگر بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں، تو کیا یہ لیک کرتی ہے چیز؟ وہ فوراً پکڑا جائے گا؟ اس کا اوریجنل رہنا کتنا ضروری ہے، اور وہ کیوں چھپائے اس چیز کو اور کیوں نہ چھپائے اس چیز کو؟ ایک چیز اور ایڈ کر لیں، کسی کے پاس اچھی موٹی تگڑی سفارش بھی ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے. وہ کیا سفارش کام کرتی ہے ISSB میں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. اچھا، اس میں جو سب پہلا جو پارٹ ہے سفارش والا، یہ تو میں کلیئر کر دوں کہ ISSB میں ٹوٹل جو ہماری سلیکشن ہے دیٹ از میرٹ بیسڈ، اور جو کینڈیڈیٹ اپنا ٹرو پوٹینشیل دکھاتا ہے وہاں پہ پرفارم اچھا کر کے اس کے پاس چانس ہے کہ وہ اوپن میرٹ میں سلیکٹ ہو جائے. اور دوسرا جہاں تک بات ہے کہ کینڈیڈیٹ جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جتنی اوریجنلٹی آپ کی پرسنالٹی میں رہے گی اتنا اچھا پرفارم کریں گے. ماسکنگ کیا ہے، فار دا ٹائم بینگ آپ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم اتنا اچھا ویل ڈیزائنڈ ہے کہ ماسکنگ اگر کسی ایک ڈائمینشن میں آپ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ جو آپ کی ویکنیسز ہیں پرسنالٹی کی وہ کہیں نہ کسی دوسری ڈائمینشن میں ایویڈنٹ ہو جاتی ہے. تو اس ایج بریکٹ کے بچے جو خاص طور پہ 18 سے 22 تک ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور ویسے بھی ہیومن بینگس کے لیے بہت لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے اپنی ویکنیسز کو ماسک کرنا پاسبل بھی نہیں ہے. تو وہ سسٹم ہمارا اتنا ویل ڈیزائنڈ ہے کہ کنسسٹنسی آف دی ٹیسٹ ہے، اگر ایک ٹیسٹ میں وہ کہیں نہ کہیں ماسک کر رہا ہے تو اگلے ٹیسٹ میں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی اس کی ویکنیس. تو آئی ووڈ اگین ایڈوائز کہ آپ نہ اپنی ریئل ویکنیسز کو ایکچولی امپروو کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ماسک کریں. فیملی بیک گراؤنڈ اس میں میٹر کرتا ہے. اگر کسی بچے کا فیملی بیک گراؤنڈ ویک ہو یا کرمنل ہو یا بائی چانس وہ اتنا امپریسو نہ ہو تو کیا یہ اس کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹی پر اثر ڈالے گا کہ اس کو فوری طور پہ ریجیکٹ کر دیا جائے؟ اچھا، دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل کوشچن. بینگ سلیکٹر، اب ہمارا سسٹم ایسا نہیں کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ ڈفرینٹ فیملیئر بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹیٹس سے آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس سوشو اکنامک اسٹیٹس کی ہم بات کریں، ڈیفینیٹلی جو اس کی براٹ اپ ہے یا اس کا جو فیملیئر بیک گراؤنڈ ہے اس کی پرسنالٹی کی شیپنگ میں یا اس کی بیہیورل شیپنگ میں ایک رول ضرور پلے کرتا ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ایک بچہ کرمنل بیک گراؤنڈ سے آیا ہے تو وہ خود بھی فیوچر میں کرمنل ہوگا. تو ہم نے آبجیکٹیولی اس کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹی
पर्सनैलिटी को असेस करते हैं और हम देखते हैं कि उस बैकग्राउंड का इम्पैक्ट अगर इतना ग्रेव नहीं है और एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ की राइट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके उस पर चलने की ख्वाहिशमंद है तो हम उसको ज़रूर फैसिलिटेट करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं. अच्छा, ये फ़ोन का मैं पूछना चाह रहा हूँ. अक्सर कैंडिडेट्स आते हैं और क्या उनको फ़ोन उसमें यूज़ करने की परमिशन होती है? अगर फ़र्ज़ करें उनको एमरजेंसी में घर रब्ता करना पड़ा है या अगर फ़र्ज़ करें उनके साथ कोई एमरजेंसी हो गई है और उनको बताना है कि मुझे आके ले जाओ, तो उसका क्या तरीका? जी, मैं इसका आंसर आपको देता हूँ. ISSB के 4 दिन मुझे आज भी याद है, अपने भी 4 दिन मुझे याद हैं जब मैं ISSB देने गया था. अदर देन द टास्क, it's a very good environment which we provide to the candidates. They have all the facilities available. इनके पास messing की facility available है. They don't need to bring anything along. इनके पास cafeteria है, इनके पास gaming zone है, and they have the facility of calling their families also. So after the day-wise task, जो कि 4 दिनों का शुरू में हमने बताया कि किस दिन कौन कौन से टास्क होते हैं, उसके बाद अगर ये कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है. अच्छा, ख़वातीन जो कैंडिडेट्स होती हैं इनके लिए अलग से कोई सिस्टम अपने अरेंजमेंट्स की होती हैं या ये मिक्स होता है? अच्छा, इसी में एक और मेरा ये सवाल भी है कि तमाम जो फिज़िकल फिटनेस हो रही होती है, क्या लड़के और लड़कियां दोनों के लिए सेम मयार है उसका जज करने का? अच्छा, इसमें जो ISSB का क्राइटेरिया है वो ओवरऑल अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो दैट इज़ सेम. और फीमेल कैंडिडेट जब हमारे पास आते हैं तो वी ट्राई टू फैसिलिटेट देम मोर. उनके लिए ज़्यादा जो चीज़ें अरेंजमेंट कुछ लेडीज़ के बैच के लिए स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो अरेंजमेंट्स हम करते हैं. जहाँ तक उनकी सिलेक्शन के क्राइटेरिया से रिलेटेड सवाल है, उसमें थोड़ा सा जेंडर को कंसिडर करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली और दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन के जो है ना वो किस कोर्स के लिए और किस आर्म या किस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रही है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एयरफोर्स की GDP के लिए बच्चियाँ आती हैं तो उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है या जो जितना भी है वो हम सेम रखते हैं मेल के इक्वलेंट, क्योंकि उन्होंने मेल के इक्वलेंट ही आगे फ्यूचर में परफॉर्म भी करना होता है. तो दैट रिमेन्स द सेम. बाकी कुछ जो हमारे पास आर्म्स या ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें उनकी डेस्क जॉब है, ज़्यादातर उनकी वो इन्वॉल्वमेंट फिजिकल साइड पे इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का मार्जिन होता है. अच्छा, एक डीप क्वेश्चन है, चूँकि हमारा जो सोसाइटी है, आल्दो हम एक मुस्लिम सोसाइटी है, हमारे यहाँ तफरीक नहीं है, मज़हब में तो कोई तफरीक नहीं बेटी और बेटे के अंदर, लेकिन जो हमारी सोशियो इकनॉमिक तकसीम है उसके अंदर बेटियों के साथ उनको रोटी एंड पे मिलती है, गोश्त का आधा वो मिलेगा, अंडा उनको कम दिया जाता है, तो उसकी वजह से उनकी ग्रूमिंग या उनकी साइको इश्यूज़ होते हैं, सप्रेस्ड होती हैं, उनके इस तरह के मामला चल रहे होते हैं. तो जब आपके पास आती हैं तो आप लोग डेफिनेटली उनको एनालाइज कर लेते होंगे, फ़ौरन परख लेते होंगे, जांच लेते होंगे और आपको अंदाज़ा भी हो जाता होगा कि हाँ इस बच्ची जो है ये थोड़ी सी पीछे है, तो उनके लिए कुछ स्पेशली आप देखते हैं कि हाँ ठीक है इसको थोड़ा हमें आगे लेके आना चाहिए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अगेन मैं इसको इसलिए भी वेटेज दूंगी इस क्वेश्चन को. आप देखें हमारी सोसाइटी जो है ना वो उसमें मेजॉरिटी जो आर्म फोर्सेस में लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो मिडिल जो हम कह सकते हैं कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के मीडियोकर लोग वो अप्लाई कर रहे होते हैं. अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस और एट दैट वेरी पर्सन टू पर्सन. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट उनकी पर्सनैलिटी पे जो नेगेटिव लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हैं होता है, लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि डिस्पाइट हैविंग ऑल दोज नेगेटिविटीज इन लाइफ, उस इंडिविजुअल के अंदर क्या इतनी रेजिलियंस, क्या इतनी स्ट्रेस कोपिंग है कि वो अपनी लाइफ की इन सारी नेगेटिविटीज़ को कोप करके आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है, या उसकी ख्वाहिश है या उसके अंदर वो जज्बा मौजूद है. तो वो अगर इम्पैक्ट इतना डीप नहीं है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर कि जो वो बिल्कुल उसको हैंडीकैप कर दे, तो डेफिनेटली ऐसे इंडिविजुअल्स को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि फोर्सेज में भी हमें ऐसे लोग ही चाहिए जो रेजिलियंट हों, जो स्ट्रेस के साथ अच्छी हैंडलिंग कर सकें, और फ्यूचर में ऐसे लोग जो है ना वो ज़्यादा अच्छा सर्व करते हैं एज कम्पेयर टू कि वो जो. इसमें मैं काइंडली एक छोटा सा मेरा पॉइंट ये है कि ISSB जो है वो कैंडिडेट्स के अंदर वो सीड्स, वो बीज तलाश करता है कि जिसको सूटेबल ट्रेनिंग के साथ क्या वो एक तनावर दरख्त बन सकता है कि नहीं. ये आसान एक इसकी मिसाल है कि अगर कोई इस तरह का किसी के साथ मामला हो भी गया है, कोई ट्रॉमा है बचपन में है, तो उसका कितना इफ़ेक्ट उसके अंदर है. तो वो इस प्लेटफॉर्म से इस बात को समझे कि अपने अंदर जो है उसका इतना इम्पैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने इसी माशरती हिसाब में रहना है. तो वो बीज की हमें तलाश है जिनको हम जो है मसीद. अच्छा, वो कहते हैं ना जी परसेप्शंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी,
اور ایک پرسیپشن یہ ہے کہ کیڈٹ کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ ISSB کے قریب ہوتے ہیں یا ان کے سلیکشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. کیا یہ پرسیپشن درست ہے یا یہ صرف محض پرسیپشن ہی ہے؟ جی یہ پرسیپشن بالکل درست نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چیز اہم جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو کیڈٹ کالج میں ایک کینڈیڈیٹ یا ایک لڑکا جاتا ہے، یہ اسپینڈز اباؤٹ 5 ایئرز، اور وہ ایج ایسی ہوتی ہے 8ویں جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک. اور کیڈٹ کالج کے اندر پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی اسپورٹس، اس کی مینٹل فیکلٹیز، اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ان کے اوپر بھی بہت توجہ دی جاتی ہے، اور اس میں اس کی بہت بہتر طریقے سے گرومنگ ہو جاتی ہے. تو اس ایڈوانٹیج کو لے کے جب وہ ISSB میں آتا ہے تو وہ اس کو ایک ایڈوانٹیج تو بالکل ہوتا ہے ان پرفارمنگ آل دی 3 ڈیورنگ دی آل دی 3 ڈائمینشنز ان کے ٹیسٹ کے دوران. لیکن ان کو پرکھنے کا جو ہمارا معیار ہے، جو اسٹینڈرڈز ہیں، وہ بالکل سیم ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہوتا، چاہے وہ ایک ایسی بیک گراؤنڈ سے جو کہ کیڈٹ کالج میں نہیں گیا اور جو اس میں رہیں. صرف میں نے بتایا اس کو ایڈوانٹیج اس کا ہے کہ وہ چونکہ کیڈٹ کالج میں رہا ہوا ہے اور وہاں پر جو اس نے گرومنگ اور ٹریننگ کی ہے تو اس کو ایڈوانٹیج بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس بالکل آخری 2 منٹ ہیں، اور ایک سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی امیدوار PAF کے لیے درخواست دے اور سلیکٹ بھی ہو جائے تو کیا اسے آرمی یا نیوی کے لیے بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے. اگر آپ کسی بھی وجہ سے آپ چینج آف آرم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے. اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے اور آپ نے سروس چینج کرنی ہے تو آپ کو اس سروس کا انیشل ٹیسٹ انیشل سلیکشن سینٹر میں جا کے دینا پڑے گا. سے فار ایگزامپل فرام پاکستان ایئر فورس ٹو پاکستان آرمی اگر چینج کرنا چاہ رہا ہے تو پہلا انیشل اس کا ایئر فورس کا ہوا ہے. اب آرمی میں جانے کے لیے اس کو آرمی سلیکشن سینٹر میں جا کے رجسٹریشن اور انیشل ٹیسٹ دینا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اپلیکیشن ریٹن دینی پڑے گی جس کے اوپر اکارڈنگ ٹو میرٹ اس کا پھر چینج آف آرم کیا جا سکتا ہے یا چینج آف سروس. جی اس سے پہلے کہ ہم اس کو اختتام کی طرف لے جائیں، آپ کے پاس آخری 20 سیکنڈ ہیں بس. جی، اور اس میں یہ ایک آخری سوال سب لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جس میں آپ نے مختصر ایک لفظ میں بتانا ہے، ISSB کے دوران امیدوار سے عام غلطی کیا ہوتی ہے؟ سب ایک لفظ میں اگر آپ اس کو بتا سکیں. مشکل ہوگا لیکن پلیز. اگر میں بتاؤں ایک لفظ میں تو سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ شخصیت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ نہیں ہوتی. اوکے، ایگزیکٹلی. میرے نزدیک بھی یہی ہے کہ وہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کے دوران ہو جاتا ہے. تو اوریجنلٹی از دا کی. اوکے. دوسرا اگین جو ہمارے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی پرسپیکٹو بھی بات کریں تو اگین کینڈیڈیٹ اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے بائی پروڈیوسنگ اوورلی پازیٹیو رسپانسز، تو وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو. جی ہمارے پاس کیونکہ جو کینڈیڈیٹس ہیں موسٹلی انٹرویو ان کے دے آر گیونگ دا انٹرویو فار دا فرسٹ ٹائم ان دیئر لائف. ایٹ ٹائمز وہ ایگزام یا انٹرویو اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، دے کانٹ پرفارم ویل ڈسپائٹ ہیونگ اے ویری گڈ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ. چلے جی، ہمارے پاس ٹائم اب نہیں رہا بالکل. مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیں. سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایئر کموڈور عرفان صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں ISSB کے، آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح لیفٹیننٹ کرنل محسن عزیز صاحب، آپ کا شکریہ. لیفٹیننٹ کمانڈر معاذ، آپ کا شکریہ. میجر تنزیلہ، آپ کا بھی شکریہ. اور لیفٹیننٹ کرنل ملک محمد منی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور سامعین و ناظرین، مجھے احمد صغیر کو اور مجھے سما علی کو ہمیں اجازت دیجیے. آپ لوگوں کا بہت مہربانی، آپ نے ہمیں دیکھا، اور یقیناً یہ پروگرام جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. ISSB